ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی حقیقت سے آگاہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج اسی عنوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اس پورے رجب کے مہینے کے بارے میں جو بات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ آپ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت رکھ دیجئے، وشعبان، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت رکھ دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کو پالیں۔ گویا یوں کہہ لیجیے کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا ایک شوق ہوتا تھا، ایک لگن ہوتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس دعا کا مانگنا اور پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی بھائی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب کر لے۔ باقی اس کے علاوہ اور چیزیں جو لوگوں نے اس ماہ مبارک کے بارے میں اپنی طرف سے مشہور کر دی ہیں، ان کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، 27 رجب کی رات کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ یہی رات شب معراج ہے، یہی وہ رات ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور اس رات کو بھی اسی طرح گزارا جانا چاہیے جس طرح شب قدر کو گزارا جاتا ہے، اور اس رات کی بھی فضیلت کم و بیش وہی سمجھی اور مانی جاتی ہے جو شب قدر کی ہے۔ بلکہ دیکھیں، موجودہ دور کے مایہ ناز عالم دی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی، میں نے تو ایک جگہ یہاں تک لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت جو ہے وہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، لوگوں نے اس رات کے اندر نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات کے اندر اتنی رکعتیں نماز پڑھی جائیں اور ہر رکعت کے اندر فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ اللہ بہتر جانے کیا کیا تفصیلات لوگوں کے درمیان اس رات کے بارے میں مشہور ہو گئیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں اور شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی رات معراج کی رات ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کیونکہ اس باب کے اندر مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الثانی کے مہینے میں تشریف لے گئے۔
بعض روایات کے اندر رجب کا تذکرہ ہے، اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لے گئے، اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ شب معراج کی تعیین کے بارے میں علماء کرام کے 5 اقوال ہیں، اس لیے ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح معنوں میں کون سی رات معراج کی رات تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بھی اسی طرح مخصوص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے ہیں، تو پھر یقیناً اس کی تاریخ اور مہینے کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کے دن، تاریخ اور مہینے کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس لیے ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح معنوں میں کون سی رات معراج کی رات تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اور دیکھیں، اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی معراج پر تشریف لے گئے، 27 رجب کی رات ہی معراج پر تشریف لے گئے، جس رات یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقام قرب عطا فرمایا، اپنے دربار میں حاضری کا شرف بخشا، میرے پیارے بھائیوں 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ بے شک وہ رات بڑی ہی عظیم الشان تھی، اس رات کی عظمت کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ میرے عزیز بھائیوں سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 18 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 18 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ ان 18 سالوں کے دوران کہیں سے کہیں تک یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا پیارے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں جاگنا ایسے ہی اجر و ثواب رکھتا ہے جس طرح شب قدر کے اندر جاگنا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رات کے اندر جاگنے کا اہتمام ثابت۔ نہ میرے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگے، اور نہ ہی آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنے طور سے میرے عزیز بھائیوں اس بات کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے، اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر چھوڑ گئے۔ وہ صحابہ کرام بھی کیسے؟ دیکھیں، وہ صحابہ کرام بھی ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام بھی تقریباً 100 سال اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ 100 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں
اس پوری صدی کے دوران بھی کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27 رجب کو خاص اہتمام کے ساتھ منایا ہو۔ لہٰذا جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کے پیارے اصحاب نے نہیں کی، اس چیز کو دین کا حصہ قرار دینا، اس چیز کو سنت قرار دینا، یا پھر اس چیز کے ساتھ سنتوں جیسا معاملہ کرنا، یہ میرے پیارے بھائیوں بدعت ہے، بدعت کے سوا کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جی مولانا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا مجھے صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کا شوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں ضرور کروں گا، تو میرے پیارے بھائیوں ایسا آدمی باولا کہلائے گا، پاگل، احمق، بے وقوف کہلائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں ہم اپنے بچپن کے اندر ایک مثال سنا کرتے تھے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ چالاک ہوں، میں تجارت کے اندر بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں تجارت کے گر بنیے سے زیادہ جانتا ہوں، تو ایسا آدمی باولا، پاگل اور بے وقوف کہلائے گا، کیونکہ ایک بنیے سے زیادہ تجارت کے گر کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جہاں تک دین کا تعلق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اسی طرح بزرگان دین علیہم الرحمہ، یہ عالم اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں، یہ ہماری وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو دین کو سب سے اچھی طرح جاننے والے، دین کو سب سے اچھی طرح سمجھنے والے، اور دین پر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتا ہوں، تو میرے پیارے بھائیوں ایسا آدمی بے وقوف کہلائے گا، بے وقوف کے سوا کچھ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس رات کے اندر عبادت کا خاص اہتمام کرنا یہ میرے پیارے بھائیوں بدعت ہے۔ اس لیے آپ جو ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں یوں تو دیکھیں ہر رات اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت جس رات کے اندر جس عبادت کی بھی توفیق دے دے وہ بہتر ہی بہتر۔ اس لیے آپ میرے عزیز بھائیوں آج کی رات بھی جاگ لے، کل کی رات بھی جاگ لے، اسی طرح 27 رجب کی رات میں بھی جاگ لینا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی مولانا میں تو فقط 27 رجب کی رات میں ہی جاگوں گا کیونکہ اس رات کے اندر جاگنے کا زیادہ ثواب ہے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ وہ بات ہے جسے ہم کسی بھی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے میرے عزیز بھائیوں 27 رجب کے روزے کا، جسے ہمارے بعض بھائی بڑی ہی فضیلت والا سمجھتے ہیں اور یوں کہا کرتے ہیں کہ 1000ویں کا روزہ ہے، یعنی اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں، اس سلسلے میں بھی ایک یا دو ضعیف روایتیں ملتی تو ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں صحیح سند کے ساتھ ایک بھی روایت ثابت نہیں۔ آپ ذرا توجہ دیں، یہی ہماری مہرولی کے اندر اسلام کالونی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا مزار ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اس کتاب کے اندر آپ لکھتے ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بعض لوگ 27 رجب کا خاص اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ بھائی بعض لوگ 27 رجب کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا سا ادھر یا ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نکل پڑے، اور آپ نے ایک ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے زبردستی کہا کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔
یعنی باقاعدہ ایک ایک آدمی سے اہتمام کے ساتھ پکڑ کر کے کھانا کھلوایا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں، تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ 27 رجب کا روزہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، بلکہ جس طرح ہم عام دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں 27 رجب کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو فقط 27 رجب کا روزہ رکھوں گا اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کی اس بات کو کسی بھی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے، شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے، کیونکہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز فرض و واجب کے درجے میں پھیل گئی، میرے پیارے بھائیوں، اس بلا کا نام ہے کونڈے۔ کونڈے کیا، اب تو یوں سمجھیں کہ کونڈے شریف ہو گئے، کہ اگر کسی بیچارے نے، اگر کسی بھائی نے 22 رجب کو کونڈے نہیں کیے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، حج ادا کرے نہ کرے، گناہوں سے بچے نہ بچے، لیکن 22 رجب کو کونڈے ضرور کرے۔ اور اگر کوئی بیچارہ نہ کرے، اگر کوئی بھائی نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کر دے، تو پھر اس کے اوپر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانے کہ یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیاں اس طرح کی رسموں سے خالی نظر آتی ہیں۔ آپ تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں پڑھیں، ان کی زندگیاں اس طرح کی رسموں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اور تو اور آپ بزرگان دین علیہم الرحمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، ان کی زندگیاں بھی آپ کو اس طرح کی رسموں سے خالی ملیں گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر اس کام کو اتنا ضروری اور اتنا فرض و واجب سمجھا جانے لگا کہ اس دن گھر کے اندر کوئی دین کا کام ہو نہ ہو، لیکن کونڈے ضرور ہو۔ وجہ اس کی میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ اس کے اندر ذرا مزہ سا آتا ہے، اس کے اندر ذرا لذت سی آتی ہے، اور ہماری جو قوم ہے وہ لذتوں کی خوگر اور عادی ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب حلوہ پک رہا ہے، پوریاں بن رہی ہیں، عورتوں کی ادھر سے ادھر آر جار ہے، ایک میلہ ٹھیلا سا لگا ہوا ہے، اس لیے شیطان نے ہمیں اس کام میں لگا دیا کہ اس دن دین کا کوئی کام کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، لیکن کونڈے ضرور کرو۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت تو میرے عزیز بھائیوں قرآن مقدس کے اندر ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آج ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن مقدس ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج ہماری قوم بڑی ہی دقتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ روزانہ ہمارے اوپر طرح طرح کی دقتیں آ جاتی ہیں۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ نہ جانے ہم کس طرح کی دقتوں اور پریشانیوں میں شکار ہو جائیں، پریشانیوں کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس طرح کی رسموں سے خود کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بچائیں، اور جو کام صحیح معنوں میں سنت کے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔